مجھے دھلے والی گاڑی میں کیوں نہیں بٹھایا گیا؟ بہنوئی نے غصے میں آ کر اپنی ساس اور سسر کو گولیاں مار کر برہمی سے قتل کر دیا۔ سالے کی شادی پر بہنوئی کو پروٹوکول نہ دینے پر لڑائی جھگڑا ہوتا ہے اور لڑائی جھگڑا اس حد تک بڑھ جاتا ہے بہنوئی پسٹل نکال کر اپنی ساس اور سسر کو گولیاں مار کر برہمی سے قتل کر دیتا ہے، اور قتل کرنے کے بعد بات یہیں پہ ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ جنازے والے دن جب میتیں اس گھر کے اندر پڑی تھی تو وہ اپنے سالے کو فون کر کے کہتا ہے کہ اب باری آپ کی ہے، آپ کی والدہ اور والد کو میں نے قتل کر دیا ہے، اب آپ کو بھی قتل کر دوں گا، اور اس کے بعد آپ کی بہن اکیلی زندگی گزارے گی، آپ لوگوں کو لگ پتا جائے گا ہے کیا اس شخص نے اپنی ساس اور سسر کو قتل کیوں کیا ہے۔ آج کس واقعے کی مکمل تفصیل آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ یہ واقعہ کسی گاؤں کا نہیں بلکہ شہر لاہور کا ہے، اور ایک فیصل نامی شخص نے اپنی ساس اور سسر کو شادی والے گھر میں قتل کر دیا۔ اب قتل کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اب فیصل نامی جو شخص ہے اس کی شادی ہوتی ہے، سبحان نامی شخص جس کو قتل کیا گیا ہے گھر کا سربراہ تھا، جس کی 2 بیٹیاں اور 2 بیٹے تھے۔ اب جس کی شادی تھی اس کا نام زین تھا، اور مہنور جس کی شادی فیصل کے ساتھ ہوتی ہے۔ اب مہنور کی جو والدہ ہے اور فیصل کی والدہ دونوں آپس میں بہنیں تھیں۔ جب رشتہ کرنے کی باری آتی ہے تو فیصل کی والدہ مہنور کی والدہ سے مہنور کا ہاتھ مانگتی ہے، یعنی ہے کہ آپ اپنی بیٹی کا رشتہ میرے بیٹے کے لیے دے دیں۔ اب جو مہنور تھی وہ پڑھی لکھی تھی، فیصل جو تھا وہ چٹا ان پڑھ تھا، جس پر مہنور کی والدہ اپنی بہن کو کہتی ہے کہ آپ کا بیٹا پڑھا لکھا نہیں ہے لہذا میں نے رشتہ نہیں دینا، جس پر فیصل کی والدہ فورس کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر آپ نے یہ رشتہ نہیں، کے بعد ہمارا جو بہنوں والا رشتہ ہے، ریلیشن ہے، وہ بھی ختم کو فورس کیا جاتا ہے، اور فورس کرنے کے بعد مہنور کی جو فیملی ہے وہ رشتہ دینے پر ایگری ہو جاتی ہے، اور رشتہ ہونے کے بعد 2016 میں مہنور کی شادی فیصل کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ فیصل جو ہے یہ نشئی ہے، نشہ کرتا ہے، شراب وغیرہ پیتا ہے، جو کہ بعد میں اس فیملی کو پتہ چلتا ہے، جس پر وہ اپنی بیوی کے اوپر تشدد کرنا شروع ہو جاتا ہے، اور کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو بہت زیادہ مارتا ہے، اور مہنور جو تھی وہ اپنے والدین کو یہ بات نہیں بتاتی تاکہ میرے گھر کے جو معاملات ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں، وہ گھر کی حد تک رہیں، جس پر لڑائی جھگڑا بڑھتا جاتا ہے، اور ایک دن زین کی منگنی طے ہو جاتی ہے، جو مہنور کا بھائی ہے زین اس کی۔ اب منگنی کے بعد شادی کے دن رکھے جاتے ہیں، جس پر 6 اکتوبر اس کی شادی کے فکس کر دیے جاتے ہیں۔ اب جب یہ شخص وہاں پر شادی پہ جاتا ہے اپنی بیوی کے ساتھ، تو دھولے والی گاڑی جب سج کے آئی اور اس میں سارے لوگ بیٹھ کے چلے جاتے ہیں، اب اس شخص نے اپنی بیوی کے ساتھ اس بات پہ لڑائی کی کہ مجھے اس گاڑی میں کیوں نہیں بٹھایا گیا جبکہ باقی لوگوں کو کیوں بٹھایا گیا، جس پر مہنور نے اسے کہا کہ دھولے والی گاڑی ہے، ظاہری سی بات ہے اس میں دلہن کو بٹھائیں گے، یا اس طرح کے معاملات ہیں، جس پر یہ شخص مہنور کے اوپر تشدد کرنا شروع کر دیتا ہے اور اس کو مارتا ہوا وہاں سے گھسیٹ کر گھر لے کے جاتا ہے۔ اب اس کے بعد اس نے کافی زیادہ تشدد کیا، جو کہ مہنور کا والد بھی وہاں پر تھا، انہوں نے برداشت کیا، اس کو پھر بھی سمجھایا، لیکن اس شخص نے ولیمے والے دن پھر وہی ڈرامہ کیا اور اپنی بیوی کو کہا کہ آپ نے میرا تعارف اپنے رشتہ داروں میں کیوں نہیں کروایا، ایک شخص کو بلاؤ اور میرا تعارف کرواؤ۔ بات پر اس شخص نے دوبارہ اپنی بیوی کے اوپر شادی حال کے اندر وہاں پہ تشدد کیا، مارنا شروع کر دیا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ وہاں پر اس کی والدہ بھی دیکھ رہی تھی، والد بھی دیکھ رہا تھا، انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے سامنے ہماری بیٹی کے اوپر اتنا تشدد کر رہا ہے تو گھر میں کیا کرتا ہوگا۔ اب انہوں نے کیا یہ کہ اپنی بیٹی کو کہا کہ آپ ہمارے گھر چلو، اس کو چھوڑ دو، ہم اتنا برداشت نہیں کر سکتے، آپ کو سنبھال لیں گے، جس پر مہنور جو تھی وہ اپنے والدین کے گھر چلی جاتی ہے۔ 10 سے 15 دن کا عرصہ گزرتا ہے، گزرنے کے بعد جب فیصل اپنے گھر میں رہ رہا تھا، اس کی فیملی نے سوچا کہ گھر خراب ہو جائے گا، ان کی صلح کروا دیتے ہیں، فیصل اب کبھی تشدد نہیں کرے گا، جس پر جو مہنور کی فیملی ہے ان سے بات کی جاتی ہے، انہوں نے کہا چلیں ٹھیک ہے، ظاہر سی بات ہے بیٹی والے تھے وہ مان گئے کہ چلیں اب اگر یہ شخص اس طرح کے حرکتیں نہیں کرے گا تو ہم اپنی بیٹی کو بھیج دیتے ہیں۔ فیصل کی فیملی ہے وہ لینے آتی ہے اپنی بہو کو، وہاں پر جا کر پھر وہی پھڈا، پھر وہی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے کہ فیصل کے گھر والے کہتے ہیں کہ آپ کی جو بیٹی ہے یہ صحیح نہیں ہے، جس پر فیصل جو ہے اس کے اوپر تشدد کرتا ہے، آپ اپنی بیٹی کو سمجھائیں، اور کرتے کراتے وہاں پر پھر لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ اب جو فیصل تھا یہ پسٹل لگا کے رکھتا تھا اپنے پاس، اس نے فوری پسٹل نکالا، اپنی ساس کو فائر کیا، وہ موقع پہ اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد اپنے سسر کے اوپر فائر کیا، فائر کرنے کے بعد وہاں سے فرار ہو جاتا ہے۔ اب اس گھر کے اندر قیامت ٹوٹ پڑی کہ شادی والے گھر میں ایک نہیں بلکہ 2 جنازے اٹھتے ہیں اس گھر کے اندر۔ اب جب کفن دفن کا انتظام ہو رہا تھا، یہ شخص قتل کرنے کے بعد وہاں سے فرار ہو جاتا ہے، جب کفن دفن کا انتظام ہو رہا تھا تو اس شخص نے اپنے سالے کو کال کی، کہا کہ اب باری آپ کی ہے، والدہ کو قتل کیا ہے، پھر والد کو قتل کیا ہے، اب میں تمہیں قتل کروں گا، جتنا بھاگ سکتے ہو بھاگ لو، جو کرنا ہے کر لو۔
آپ کو قتل کرنے کے بعد میں پولیس کے حوالے اپنے آپ کو کر دوں گا، لیکن اس سے پہلے میں نے آپ کو قتل کرنا ہے۔ اب اس شخص کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، وہ گھر جس میں شادی تھی، خوشیاں تھیں اور نئی نئی شادی ہوئی تھی، اس گھر میں صف ماتم بچ جاتا ہے۔ دو جنازے ایک ہی گھر سے اٹھتے ہیں اور اس کے بعد اس کو دھمکیاں بھی دی جاتی ہے اور فرق کرتی ہے کہ ابھی تک پولیس نے اس شخص کو گرفتار نہیں کیا۔ ہمیں دھمکیاں مل رہی ہیں، پولیس جو ہے وہ ایف آئی آر بھی درج ہوگی، لیکن ابھی تک پولیس نے گرفتار نہیں کیا اور اس فیملی کا یہ کہنا ہے کو خطرہ ہے، پولیس کو چاہیے کہ اس شخص کو گرفتار کرے۔ اب طریقہ